تفسیر ابن کثیر سورہ کہف آیت نمبر 100, 101 and 102 یعنی 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. 100 نمبر کی آیت اور 101, 102. آیت نمبر 100. And on that day we shall present hell to the disbelievers plain to view. اللہ نے کہا and on that day, اس دن, وہ دن وہی ہے بڑا مطلب جو قیامت کا, تو اس دن we shall present hell to the disbelievers. جو بھی کافر ہیں ان کے سامنے اللہ بولتا ہے کہ وہ جہنم کو ان کے سامنے پیش کرے گا, پریزنٹ کرے گا, تاکہ وہ جہنم کو اچھی طرح سے دیکھ سکے, پلین ٹو ویو, تاکہ اچھی طرح سے اس کو دیکھے, کیونکہ دیکھنے کے بعد ہی خوف آئے گا نا. سننے کے بعد, بہت بولنے کے بعد خوف نہیں آتا, تو خوف آتا ہے جب آنکھوں سے بندہ دیکھے گا تب اس کو پتا چلے گا نا. آیت نمبر 101. To those whose eyes had been under a covering from my reminder, تو وہ لوگ جن کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے میری یاد سے, میرے ذکر سے. تو اللہ کا ریمائنڈر جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. And they could not bear to hear it, اور ان کو برداشت نہیں ہوتا اس کو سننا, اس لیے کہ جب قرآن کا سننا ان کو برداشت نہیں ہے نا, کیونکہ آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے نا, تو اس لیے قرآن سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں ہے, اور قرآن کی باتیں سننا ان کو برداشت نہیں ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ کیا ہے, ایسا یہ کیوں کرے ہم, ارے یہ ایسا کیسا حکم ہے اندر, اور پھر یہ کیسا شریعت کا قانون ہے, یہ ہم کیوں کرے, وہ ہم کیوں کرے, ارے ایسا کیوں کرے, ہم کو اپنی مرضی چلانا ہے بھائی. اسی لیے وہ سن نہیں پاتے. آیت نمبر 102, 102. Do then those who disbelieved think that they can take my servants as awliya, protectors, besides me? سوالیہ نشان ہے, کوشچن مارک, کہ besides me, یعنی میرے سوا. Do then those who disbelieve, تو وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں, think that they can take my servants as awliya, یعنی میرے سرونٹ کا مطلب ہے میرے بندے. تو اللہ کہتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں ان کو تم اپنا اولیاء بناؤ گے. اولیاء تو ولی سے آتا ہے نا, ولی, اولیاء, تو ولی یعنی کہ سنگولر, اور اولیاء کا مطلب ہے پلورل میں آتا ہے وہ, کہ وہ پروٹیکٹرز, یعنی کہ تم ان کو اپنا پشت پناہ اور اپنا مطلب سنبھالنے والا, سپورٹ کرنے والا. تو تم ان کو یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ ان کو تم نے اپنا اولیاء بنایا ہے میرے علاوہ یا میرے سوا, یعنی کہ مطلب میرے سوا تم نے ان کو بھی اپنا اولیاء بنایا ہے. وہ تمہارے پروٹیکٹرز ہیں, یعنی تمہاری حفاظت کرنے والے, تم کو بچانے والے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو بچا سکتا ہے, یا اللہ کا غضب یا غصہ کسی پہ بھڑکے گا تو کیا وہ اولیاء جو ہے ان کی پاور اتنا ہے کہ وہ اللہ کے خلاف کھڑے ہو سکے اور اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ ہم ان کو بچائیں گے, جو لوگ ہم کو دنیا میں پکارتے تھے, پوجتے تھے, ہم ان کو بچائیں گے. یہ ممکن ہے؟ کوئی بے وقوف انسان بھی سوچے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے. نہیں ہے یہ ممکن. اسی لیے سب کو اپنی عقل جو اللہ نے دیا ہے نا, اسی لیے تو اللہ نے جہنم کے اندر جب بھی پھینکا جائے گا نا تو دونوں ٹانگوں کو پکڑ کے پھینکا جائے گا, تاکہ جو سر ہے بھیجا وہ سب سے پہلے جائے جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے. کیونکہ تم نے اس بھیجے کا استعمال کیوں نہیں کیا, کیوں تم نے سب کو اولیاء بنا لیا اللہ کے سوا. Verily we have prepared hell as an entertainment for the disbelievers.
یقیناً ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے، یعنی کہ مطلب ان کے لیے جو بھی کافر ہیں ان کے لیے ابتدائی مطلب جو ان کی مہمان نوازی ہوگی ابتدائی. He will be displayed before the disbelievers on the day, hell will be displayed before the disbelievers on the day of resurrection. قیامت کے دن جہنم جو ہے اس کو سامنے ڈسپلے کیا جائے گا کافروں کے سامنے، تاکہ وہ اس کو دیکھیں اور ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں. اللہ says وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. And on that day we shall present hell to the disbelievers plain to view. اور اس دن ہم جو ہے وہ سامنے لائیں گے، ڈسپلے کریں گے جہنم کو، ان کو دکھائیں گے اچھی طرح سے. پلین ٹو ویو یعنی کافروں کو بہت آسانی سے اس کو دیکھ سکیں گے. اللہ tells us what he will do to the disbelievers on the day of resurrection. ہمیں اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے، قرآن کے اندر یہ بات ہم سے اللہ کہہ رہا ہے. یہ یاد رکھو کہ اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کیا کرے گا کافروں کو اس دن قیامت کے دن. He will show hell to them. سب سے پہلے تو وہ ان کو جہنم دکھائے گا، سامنے ڈسپلے ہوگی نا جہنم. Meaning he will bring it forth for them to see its punishment and torment before they enter it. یعنی اللہ سب سے پہلے ان کے سامنے جہنم کو لے آئے گا اور اس کے اندر کے عذاب، سزائیں اور جو بھی ٹارچر ان کو دیا جائے گا، جو بھی ایک ایک بہت تکلیف دے جو ان کے لیے ہوں گے ٹارمنٹس، وہ سب ان کو دکھایا جائے گا پہلے، اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوں. یعنی وہ داخل ہونے سے پہلے یہ عذاب اور یہ تمام جو ٹارچرنگ ہے وہ سب دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے جہنم کے اندر. تبھی تو ان کو بہت ڈر لگے گا نا، بہت ہی ڈریں گے، گھبرائیں گے کہ اس میں ہم کو پھینکا جا رہا ہے. This will intensify their distress and grief. ان کا جو دکھ ہے اور جو اب ان کے اندر مطلب فکر اور ان لوگوں کو جو ڈسٹریس ہو رہا ہے کہ اب کیا ہوگا ہمارا، وہ اور شدت سے بڑھ جائے گا، اس کے اندر اور شدت بڑھ جائے گی. In Sahih Muslim it is recorded that Ibn Masud رضی اللہ عنہ said, صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث، the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, يُؤْتَ بِجَهَنَّمَ تُقَادُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَبْعِينَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ 70 أَلْفَ مَلَكٍ. Hell will be brought forth on the day of resurrection. جہنم کو سامنے، بالکل سامنے لایا جائے گا قیامت کے دن، تاکہ سب کو بہت اچھی طرح دکھائی دے، یعنی ڈس بلیورز جو ہے ان کو. پلڈ بائی مینس آف 70,000 رینز، اور اس پر 70,000 چینیں لگی ہوں گی گھسیٹ کے لانے میں، 70,000 چینیں. each of which will be held by 70,000 angels. اور ہر ایک چین پر 70,000 فرشتے ہوں گے، ہر ایک چین پر. تو 70,000 وہ چینیں ہیں اور ہر ایک چین پہ 70,000 فرشتے ہیں. سوچ لو. then Allah says to them، پھر اللہ کہتا ہے الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، to those whose eyes had been under a covering from my reminder. تو میری یہ جو یاد دہانی ہے، یہ قرآن، یہ ذکر، اس سے ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے. میننگ دے نیگلیکٹڈ اٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی پرواہ نہیں کی، اس کو نیگلیکٹ ہی کیا. ٹرننگ اے بلائنڈ آئی، اور پھر قرآن کی طرف سے آنکھیں پھیر لینا،
وہ بلائنڈ آئی ہے، یعنی کہ جیسے کہ ایک اندھا جو ہے دیکھ نہیں سکتا، تو اس طرح سے آنکھوں کو پھیر لینا، اینڈ اے ڈیف ایئر ٹو اٹ، اور یہ کیا کانوں کو بہرا کر دینا کہ بھئی ہم کو کچھ سنائی نہیں دیا، نہیں بھئی ہم کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، ہم کو مت سناؤ، پلیز مت سناؤ، جتنا زیادہ سناؤ گے اتنا اس کو غصہ آئے گا جس کو تم سنا رہے ہو. ریفیوزنگ ٹو ایکسپٹ گائیڈنس اینڈ فالو دا ٹروتھ، انکار کرتا ہے وہ کہ یہ ہدایت اس کو قبول نہیں کرنی ہے، اور اس سچائی پر، اس حق پر اس کو چلنا بھی نہیں ہے، فالو بھی نہیں کرنا ہے، اس کو قرآن کی کسی بھی بات کی اتباع نہیں کرنی ہے، فالو نہیں کرنا ہے. ایز اللہ سیز، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 43 سورہ زخرف آیت نمبر 36، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. And whosoever turns away blindly from the remembrance of the most gracious, we appoint for him a shaitan to be a companion for him. اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی پلٹ جاتا ہے اور ہماری یاد، ہمارے ذکر سے، یعنی ہمارا، یعنی مطلب یہاں پر اللہ نے کہا کہ جو رحمان ہے اس کے ذکر سے، یعنی خود، وہ خود ہے، تو اس کی طرف سے وہ اندھوں کی مانند پلٹ جاتا ہے رحمان کی ذکر سے، تو ہم اس کے لیے اپوائنٹ کرتے ہیں، مقرر کرتے ہیں ہم اس کے لیے ایک شیطان کو، ٹو بی اے کمپینین فار ہم، تاکہ اس کا وہ بالکل قرین، ایک دم بہت قریب کا، بہت ہی انٹیمیٹ اس کا فرینڈ بنے، اس کا کمپینین، اس کے ہر جگہ ساتھ رہے، ہر جگہ پہ اس کو مشورہ دے، کانوں میں پھونکے مارے. تو اللہ خود اس کے ساتھ شیطان کو اپوائنٹ کر دیتا ہے. اب سوچو وہ بندے کے بچنے کے چانس، شیطان اس کو ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کے قریب ہونے سے روکے گا ہی روکے گا، قرآن کو پڑھنے سے، سمجھنے سے، سننے سے روکے گا. کیونکہ ویسے بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ بات یاد رکھو کہ سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے شیطان کو، اور وہ شیطان کوئی نہ کوئی چیز کرتا ہی رہے گا. کبھی تم پڑھنے بیٹھو گے تو پتا چلے گا انٹرنیٹ چلا گیا، یا کبھی تم کو پتا چلے گا ارے یہ کیا ہو گیا، ارے یہ عجیب عجیب سی لائٹ فلک ہو رہی ہے، اور پھر یہ ابھی یہاں پر تھا پیج ہمارا کہاں چلا گیا. ایسی بہت ساری عجیب عجیب سی چیزیں ہوتی ہے. میں خود اس کا تجربہ کرتی ہوں نا بھائی، کہ شیطان کو بہت بھاری پڑتا ہے، اس کو بہت غصہ آتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کیا کر دے، تہس نہس کر دے، مگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے نا وہ بولا ہی کرو، تاکہ وہ اس وقت اس کو چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے. لیکن جس کے ساتھ اللہ نے خود مقرر کیا ہے شیطان کو، اس کی کیا بات پھر؟ اس کو کون بچائے گا؟ بچانے والا تو اللہ ہی ہے. اگر اللہ ہی اس کے ساتھ شیطان کو کر رہا ہے تو پھر اس کو بچانے والا دنیا میں ہے کہ کوئی بہت بڑا کوئی ہے کوئی جو اس کو بچائے؟ اینڈ ہیئر اللہ سیز، اور اللہ یہاں کہتا ہے وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ and they could not bear to hear it، اور وہ نہیں برداشت کر سکتے اس کو سننا بھی، قرآن کا سننا وہ برداشت نہیں کر سکتے. meaning they did not understand the commands and prohibitions of Allah. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ قرآن کو نہیں سن سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کہا گیا کہ وہ لوگوں کو سمجھنا نہیں ہے، ان کو سمجھنا نہیں ہے اللہ کے حکم کو. کیا حکم کیا اللہ نے؟ اللہ نے قرآن میں بہت سارے اس کے احکامات ہیں نا کہ جو حکم کیا اس نے، تو وہ حکم تمام جو ہے اس کو ان کو سننا بھی نہیں، سمجھنا بھی نہیں ہے. اینڈ دا پروہیبیشنز آف اللہ، اور وہ چیز جو اللہ نے حرام قرار کیا ہے، منع کیا ہے مت کرنا، یہ تو وہ حرام چیز بھی ان کو سننا نہیں ہے کہ وہ حرام ہے، کیونکہ اگر وہ چیز کر رہے ہیں تو ان کو اس سے رکنا پسند نہیں آئے گا. بندہ جو ہے وہ خنزیر کا گوشت جو ہے اس کو کھانے سے تو بہت ہی گریز کرے گا کہ نہیں یہ تو پیگ ہے، ہیم ہے، پورک ہے، نہیں چھی، اس کا گوشت نہیں کھانا ہے، حرام ہے یہ.
لیکن حرام مال وہ جب جمع کرتے حرام مال اور وہ مال سے جا کے حلال گوشت خریدتے تو کیا؟ تو وہ گوشت کیا حلال رہتا ہے؟ پھر وہ حلال رہتا ہی کب ہے؟ وہ تو حرام ہو ہی جاتا ہے. ان سب کے لیے جس نے بھی مطلب اللہ کے پروہیبیشنز کو سنا نہیں اور نہ مانا اور نہ اس کو فالو کیا، تو اب تم کتنے بھی حلال گوشت خریدو، وہ مال تو حرام کا ہی ہے نا. جس کے لیے اللہ نے منع کیا وہ چیز کیا ہے نا تم نے، اللہ کے حکم کو مانا نہیں ہے. تو پھر اپنی اولاد سب کا مطلب گوشت اور خون اور ہڈیاں سب کچھ اس حرام سے بنے گا، ہر حرام سے، تو کیا فائدہ؟ تم نے دنیا کے اندر کچھ حرام کما کے اپنے بچوں کو سب بہت ہی اچھا کر دیا سمجھو، لیکن کیا فائدہ اگر وہ سب کے سب جہنم کا نوالا بن جائیں؟ تو تم نے ان کا گوشت، ان کا خون، ان کی ہڈیاں کے جہنم میں جلنے کے لیے بنائی؟ اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے نا. دین اللہ سیز، پھر اللہ یہ کہتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. Do then those who disbelieved، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، think، وہ سوچتے کیا ہے that they can take my servants as awliya، یعنی کفر تم نے کیا ہے اور اب تم میرے بندے کو میرا مطلب اپنا اولیاء بنا رہے ہو، protectors besides me، میرے علاوہ، میرے مطلب میرے بجائے، میرے علاوہ، میرے سوا. ایک تو تم کفر بھی کرو اور اوپر سے پھر تم اللہ کے بندوں کو اپنا اولیاء بھی بناؤ، تو یہ تو بڑے بڑے گناہ ہو گئے. پھر میننگ ڈو دے تھنک دیٹ دس از رائٹ فار دیم، کیا یہ ان کے لیے صحیح ہوگا؟ اینڈ دیٹ اٹ از گوئنگ ٹو بینیفٹ دیم، تو کیا یہ ان کو کچھ اس سے فائدہ بھی ہوگا؟ نہیں ہوگا کوئی فائدہ. آیت سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 82، کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. Nay, but they will deny their worship of them. نہیں، وہ لوگ انکار کریں گے اس دن ان کی بندگی کا کہ یا اللہ ہم کو نہیں معلوم، یہ ہماری بندگی کر رہے تھے، یہ ہمیں پوچھتے تھے، یہ ہمیں پکارتے تھے تیرے علاوہ، یعنی تیرے سوائے ہم کو پکارتے تھے. تو ہم تو انکار کرتے اس کا، ہم نہیں کچھ بھی جانتے اس کا، ہمیں اس کے اندر قصوروار ٹھہرانا بھی نہیں، اور ہم نے ان سے کہا بھی نہیں تھا کہ ہم کو پکارو. اینڈ بیکم اپوننٹس ٹو دیم، اب وہ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے. یعنی سوچو دنیا میں جس کو تم اپنا اولیاء بنا رہے تھے وہ اس وقت تمہارے خلاف اگر کھڑے ہوں گے تو پھر سوچ لو کون ہے. اب اللہ کو تو تم نے پہلے ہی الگ کر دیا، یعنی تم نے ان کے اللہ کے ساتھ میں لا کے جس کو بھی کھڑا کیا ہے وہ اب تمہارا اپوننٹ ہے، وہ تمہارے مخالفت میں ہے، وہ تمہارے خلاف کھڑا ہوا ہے، تمہاری بندگی کا انکار کر رہا ہے، ڈینائی کر رہا ہے وہ. تو اب بتاؤ کون بچا؟ اولیاء تو نہیں بچا نا، اولیاء تو ابھی وہیں اللہ کے پاس کھڑے ہو کے تم کو بھلا برا بول رہا ہے. تو پھر اسی لیے جو ایک اللہ ہے اللہ ہی کو پکارو. اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. Verily, we have prepared hell as an entertainment for the disbelievers. اور یقیناً، یعنی اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے، یقیناً verily ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے، تاکہ ان کو انجوائے کروائیں اندر ہم ڈس بلیورس کو. ہیل میں کیا انجوائمنٹ ہو سکتا ہے؟ کیا مہمان نوازی ہو سکتی ہے سوائے عذاب کے؟ اللہ says that he has prepared hell. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے as their abode on the day of resurrection. ان کا ٹھکانہ آخری قیامت کے دن. قیامت کے دن
جہنم جس کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے وہ ان کا ٹھکانہ بنے گی. اسی لیے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار یا مجیرو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.